السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ آیت نمبر 3 سے تفسیر۔ حرمت، حرام کیا گیا۔ کس نے حرام کیا؟ اللہ نے۔ علیکم، تم پر۔ تم سے مراد کون ہے یہاں؟ اہل ایمان۔ کیا کیا حرام ہے؟ المیتہ، مردار۔ مردار کون؟ جو خود مر جائے یا اسے کوئی مار دے، یعنی ایک ہوتا ہے نا طبعی موت، مرنا، کوئی بیمار ہوا اور مر گیا، یا پھر کسی نے اس پہ کچھ مارا اور وہ مر گیا۔ والدم، اور خون۔ اور خون کون سا؟ جو بہتا خون ہو، اس کی وضاحت سورۃ الانعام میں آتی ہے، دمن مسفوحا، کیونکہ وہ خون جو گوشت کے اندر ہو یا ہڈی میں ہو وہ خون حرام نہیں۔ اسی طرح وہ خون جو کلیجی کی شکل میں ہو جمع ہوا وہ بھی حرام نہیں، یا تلی کی شکل میں، یا رگوں کے اندر کہیں۔ بعض اوقات رگوں کے اندر خون جمع ہوا رہ جاتا ہے نا، آپ پکا بھی لیتے ہیں اور بعد میں اگر آپ گوشت کاٹتے ہیں دیکھتے ہیں تو اس میں سے محسوس بھی ہو رہا تھا، نظر آ رہا ہوتا ہے بدلے ہوئے رنگ کے ساتھ۔ ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، اور گوشت کے علاوہ چربی، وہ حلال ہے؟ نہیں، چربی بھی حرام، تمام اشیاء۔ اور خنزیر کے حرام ہونے کی وجہ پیچھے آپ پڑھ بھی چکے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ جو چاہے حرام کر دے، جو چاہے حلال کر دے۔ حلال بھی اس نے کیا اور حرام بھی اس نے کیا، لیکن پیچھے آپ اسباب اور وجوہات پڑھ چکے ہیں کہ خنزیر جو ہے وہ اپنی طبیعت کے اعتبار سے ایک ناپاک جانور ہے، اس کی جو غذائی عادات ہیں اور اس کے جو معاملات ہیں ان کے اندر بھی ایک خاص قسم کی بے غیرتی پائی جاتی ہے۔ تو چونکہ غذا انسان کے مزاج پر، عادات پر اثر انداز ہوتی ہے، اس لیے اس کا گوشت اور اس کی ہڈی، خون، یہ تمام چیزیں منع کر دی گئی۔ گوشت کا لفظ جو ہے یہ سب چیزوں کو ایک طرح سے انکلوڈ کرتا ہے۔ اب دیکھیں کہ جب ایک جانور ماں کے پیٹ میں بنتا ہے تو سب سے پہلے کیا چیز بنتی؟ گوشت بنتا ہے یا ہڈی بنتی؟ گوشت کا مضغہ بنتا ہے نا، گوشت کا ٹکڑا بنتا ہے، اور اسی کے اندر سے پھر سب کچھ نکلتا ہے۔ تو گویا ہڈی ہو یا پھر باقی چیزیں ہوں، چربی ہو، یہ سب کس کے تابع ہیں؟ گوشت کے تابع ہی ہیں، یعنی اس میں انکلوڈڈ ہیں۔ کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو جی قرآن میں تو صرف گوشت لکھا ہوا ہے، باقی چیزیں تو نہیں لکھی، تو اس لیے آپ باقی چیزوں کو کیوں حرام کرتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ کہ حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے اس کے کھال بال ہر چیز حرام ہے، اور اس گوشت کے کھانے سے جو جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں یا جو جو آفات اور مصیبتیں آتی ہیں وہ سب آپ پڑھ بھی چکے ہیں، اور اگر وہ نہ بھی پڑھے ہوں تب بھی ہم جانتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے، اور صرف انسانوں کے لیے ہی اس کا کھانا نقصان دہ نہیں بلکہ جانوروں کے لیے۔ مثلا آپ کو یاد ہوگا کہ 1986 میں برطانیہ میں ایک بیماری پھیلی تھی میڈ کاؤ کے نام سے، جس میں 3.7 ملین گایوں کو ذبح کر کے یا مار کے پھینک دیا گیا تھا، ان کو جلایا گیا تھا، یعنی مارنے کے بعد 3.7 ملین، یعنی کہ تھوڑی بہت نہیں تھی۔ اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ اس کے پیچھے وجہ کیا تھی، کہ ان کا جو کھانا تھا اس میں خنزیر کا گوشت، چربی، ہڈی ملا کے اس سے فوڈ بنائی گئی تھی، اور وہ فوڈ یعنی ویسے تو جانوروں کی فوڈ کیا ہوتی ہے؟ سبزی ہوتی ہے، گھاس ہوتا ہے، لیکن ان کو میٹ پروڈکٹ کھلائے گئے تھے، جس کی وجہ سے ان کے اندر یہ بیماری پیدا ہوئی، اور پھر اس بیماری کی وجہ سے جو گائے وغیرہ یہ بیف کھایا گیا، اور بیف کھانے والے جو تھے وہ بھی بیمار ہوئے، اور اب تک تقریباً 155 لوگ جو ہیں وہ اس بیماری میں مر چکے ہیں۔ تو اس کا خون ہو یا اس کا گوشت ہو یا چربی ہو یا ہڈی ہو، تمام چیزیں اس کی حرام ہیں۔ تو ولحم الخنزیر وما اہل، اور جو پکارا گیا لغیر اللہ بھی، واسطے غیر اللہ کے۔ اہل یحل، احلال اور ہلال کیا چیز ہے؟ حلل کا کیا معنی ہوتا ہے؟ زور سے پکارنا۔ اور پہلی رات کے چاند کو ہلال کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس کو دیکھ کر لوگ ایک دم پکارتے ہیں۔ عربوں کے ہاں دور جاہلیت میں جب کوئی جانور
کسی بت کے نام پر ذبح کیا جاتا تو وہ زور سے پکار کر نام لیتے کہ یہ حبل کے نام پر ہے، یہ لات کے نام پہ، یا عزا کے نام پہ، یا منات کے نام پر، تو بآواز بلند ایک طرح سے اعلان کرتے تھے اس کا. تو جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام پکارا گیا، نام بلند کیا گیا، اور پھر زور سے نہ بھی پکارا گیا ہو، خواہ دل میں بھی لیا گیا ہو یا نیت میں ہو، تو ایسا جانور بھی حرام ہے. یعنی خواہ اسے شرعی طریقے پہ ذبح کیا جا رہا ہو، لیکن اللہ کے نام کی بجائے کسی اور کا نام اس پہ لیا جا رہا ہو، یا کسی اور کی نیت سے اس کو ذبح کیا جا رہا ہو، تو وہ بھی درست نہیں. مثلا نصارہ کے ہاں مسیح علیہ السلام کے نام پر قربانی کی جاتی، یہود کے ہاں عزیر علیہ السلام کے نام پر، مسلمانوں کے ہاں مختلف بزرگوں کے نام پر بعض اوقات جانور قربان کیے جاتے ہیں. خاص طور پر آپ دیکھیے کہ وہ جانور جو کسی مخصوص قبر پر لے جا کر ذبح کیے جاتے ہیں، اس کے پیچھے کیا مقصد ہے، کیا چاہا جاتا ہے؟ صاحب قبر کا تقرب، کہ یہ قبر والا ہم سے خوش ہو اور اس خوشی میں پھر کیا کرے، اگلی دنیا میں ہمارا حساب کتاب ساکت کروا دے اور ہمیں جنت میں داخل کرا دے، یا یہ کہ ہماری کوئی مشکل آسان کروا دے. تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ دراصل حرام ہیں، ناپسندیدہ ہیں. پھر اسی طرح مسلمانوں میں بعض لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کرتے ہیں. آپ کی طرف سے کرنا اور بات ہے، لیکن آپ کے نام پر، یعنی اللہ کے نام کی بجائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا، یا جبریل کا نام لینا، یا کسی جن کا نام لینا. دور جاہلیت میں لوگ جنوں کے نام پر ذبح کیا کرتے تھے. تو جنوں کے نام پر ذبیحہ یا کسی فرشتے کے نام پر، یہ تمام چیزیں کس میں آتی ہیں؟ شرک میں آتی ہیں، اور ایسا کھانا بھی کھانا حرام ہے. وما اہل لغیر اللہ والمنخنقۃ، اور گلا گھونٹ کے مرنے والی. عام طور پر جانور کے گلے میں جو رسی ہوتی ہے، اگر وہ کسی چیز میں اس طرح اٹک جائے کہ وہ کھنچ جائے تو بالکل ایسی موت ہو جاتی جیسے کسی کو سلیب پہ لٹکا کے موت دی گئی. عام طور پر سولی جب چڑھایا جاتا ہے تو اس وقت بھی گلے میں جو پھندا ہوتا ہے اس کو کھینچ کے گلا گھونٹ دیا جاتا ہے. تو اگر کسی جانور کا اسی طرح گلا گھونٹ دیا جائے یا گھٹ جائے خود ہی، تو وہ جانور بھی حرام ہو جاتا ہے. بعض اوقات رسی سے تو نہیں گلا گھٹتا، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جانور ہر جگہ منہ مارتے ہیں نا. بعض اوقات کسی تنگ جگہ منہ ڈال دیتے ہیں اور پھر اس سے نکال نہیں پاتے. کوئی واقعہ کسی کو یاد ہے؟ یہ بتا رہی ہیں کہ جانوروں کو جس چیز سے باندھا جاتا ہے، ہم تو پنجابی اس کو قلعہ کہتے ہیں، کہ یعنی وہ کیل کی طرح بڑا سا کھونٹا جس پہ اس کی رسی باندھی جاتی ہے. تو اگر جانور بھوکا ہو یا پیاسا ہو یا دھوپ ہو یا مالک پاس نہ ہو تو وہ کیا کرتا ہے، اس کے گرد گرد چکر لگانا شروع کرتا ہے. اس سے اس کی رسی ٹائٹ ہو جاتی ہے، اور پھر بعض اوقات کوئی دیکھنے والا نہ ہو، اٹینڈ نہ کرے ان کو، تو مر سکتے ہیں. تو ایسا مرا ہوا جانور اگر اس کی جان نکل جائے تو اس کے بعد کوئی اس کو اٹھا کر اس کا گوشت کاٹے یا بانٹے تو وہ گوشت کھانا بھی حرام ہے. تو والمنخنقۃ، گلا گھونٹ کے مرنے والی، یعنی خواہ خود ہی گھونٹ لے یا کوئی اور گھونٹ دے، یا پھر کسی چیز میں منہ ڈال دے اور باہر نہ نکال سکے اور گردن ٹوٹ جائے وہیں اندر کہیں، تو یہ تمام صورتیں اس میں ہو سکتی ہیں. والموقوذۃ، اور چوٹ کھا کے مرنے والی. چوٹ کھا کے، چوٹ خواہ کسی پتھر کی ہو، مثلا کسی نے ہاتھ سے کوئی پتھر پھینکا یا کوئی لکڑی ماری. بعض اوقات ایسا نا جانوروں کو پٹائی کرتے ہیں، سر پہ ڈنڈا مار دیا یا کسی اور ایسے اس پر کہ اس سے اس کی موت واقع ہوگی، تو وقظ کہتے ہیں سخت چوٹ کو. تو چوٹ کھا کے مرنا. اسی میں پھر جب سٹون کیا جاتا ہے، یعنی جانور کو کوئی بلٹ ماری جاتی ہے اور اس سے اس کا دماغ سن کیا جاتا ہے، تو وہ بھی اسی میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. موجودہ دور میں کس طرح جانوروں کو ذبح کرتے ہیں؟ پہلے کیا کرتے ہیں؟ سر پہ مارتے ہیں کچھ، جس سے ان کا یعنی دماغ کام نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں ہم اس طرح ان کو نم کر رہے ہیں، بے حس کر رہے ہیں، اور پھر ذبح کی ان کو تکلیف نہیں ہوگی. لیکن اس سے زیادہ تکلیف تو سر پہ لگنے سے ہو جاتی ہے. یہی تو کہا جا رہا ہے یہ جائز نہیں ہے. تو یہ دیکھیں نا پھر کیا لکھا ہوا ہے. موقوذہ کا لفظ جو ہے، موقوذہ وقظ سے ہے. وقظ کا معنی ہے سخت چوٹ. سخت چوٹ خواہ پتھر کی ہو، چاہے بلٹ کی ہو، گولی کی ہو، ڈنڈے کی ہو، کسی بھی چیز کی ہو. تو اس سے اگر کوئی جانور مر جائے تو وہ درست نہیں. والمتردیۃ، اور اوپر سے نیچے گر کے مرنے والا. مثلا جانور بعض اوقات پہاڑوں کی چوٹیوں تک پہنچ جاتے ہیں یا کسی چھت پہ چڑھ گئے
اور وہاں سے نیچے چھلانگ لگا دی. جو بھیڑ چال مشہور ہے نا، کہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات بھیڑوں کے گلے جو ہیں یا بکریوں کے، وہ ایک چھلانگ لگاتی ہے تو اندھا دھند دوسری بھی پیچھے لگانے لگتی ہے، تو اس کو بھیڑ چال اسی سے کہا گیا کہ اندھا دھند کسی کے پیچھے چھلانگ لگا دینا بغیر اپنی عقل استعمال کیے ہوئے سوچے سمجھے. تو اگر کوئی جانور اوپر سے گر کے نیچے مر جائے تو وہ جانور بھی حرام ہے، خواہ وہ خود گرے یا کوئی آ کے اس کو دھکا دے کے گرائے. والنطیحۃ، نطح کہتے ہیں سینگ کو، سینگ لڑا کے اور سینگوں سے ایک دوسرے کو مارنے والے، یعنی سینگ کھا کے مرنے والی. کئی دفعہ جانوروں کو آپس میں لڑاتے بھی ہیں نا، تو اس لڑائی میں اگر ایک جانور نے دوسرے جانور کو سینگ مار دیا اور اس سینگ مارنے سے وہ جانور مر گیا تو وہ مرا ہوا جانور بھی نہیں کھایا جا سکتا. وما اکل السبع، اور جس کو کھا جائیں درندے. سبع، سبع کا روٹ کیا؟ سین بے عین، سبع. سبع کس کو کہتے ہیں؟ 7 کو. 7 کا عدد عربوں میں عدد تام کہلاتا ہے، پورا، یعنی جس کی قوت پوری ہو، یعنی پوری قوت والا. اور اس سے مراد کون سے جانور ہیں؟ جیسے بھیڑیا، شیر وغیرہ، جس کو کسی جانور نے کھا لیا ہو، درندے نے کھا لیا ہو. مثلا اگر آپ کو کبھی کسی ایسے پارک میں جانے کا اتفاق ہوا ہو جس میں ہنٹنگ آپ دیکھیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات جانور ہنٹ کرتے ہیں اور آدھا کھاتے ہیں اور آدھا پھینک کے چلے جاتے ہیں، اور پھر کوئی اور جانور آتا ہے تو کچھ وہ اپنا حصہ اس میں سے لگاتا ہے تو کوئی اور آتا ہے. تو جنگل کی صفائی تو خوب ہو جاتی ہے، ہر جانور کا اپنا اپنا حصہ ہے. شیر مخصوص حصوں کو کھائے گا، اور اسی طرح گدھ مخصوص حصوں کو کھائے گا، اور اسی طرح بھیڑیے وغیرہ مخصوص حصوں کو کھاتے ہیں. تو یہ جانوروں کے حصے تو ہیں، لیکن کوئی انسان جا کے اٹھا کے کھانا شروع کرے تو وہ اس کے لیے جائز نہیں، یعنی جسے کسی درندے نے کھا لیا ہو. الا، مگر، ما ذکیتم، جسے تم نے پاک کر لیا یعنی ذبح کر لیا. ٹھیک ہے، کیسے ذبح کر لیا، یہ کیسے پاک کر لیا؟ کہ باقاعدہ اس کو حلال کیا. مثلا ایک جانور اوپر سے گرا ہی تھا اور چوٹ لگی، اس کو مرا نہیں ہے، آپ نے اس سے پہلے اس کو پکڑا اور آپ نے اس کو ذبح کر لیا. اور ذبح کرنے کی علامت کیا ہوتی ہے؟ لال رنگ کا خون باہر نکلے، یعنی خون کا بہانا. ذبح میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، یعنی جائز اسلامی ذبیحہ جو ہے اللہ کا نام لینا، دوسرا خون بہانا. ذبیحہ میں شرط کیا ہے کہ خون بہہ کے باہر نکل آئے. چوٹ لگی ہے، کوئی نہیں، ایک حصے پہ لگی ہے، لیکن آپ نے اس کے مرنے سے پہلے اس کو اٹھا لیا، اس میں حرکت بھی تھی، اور آپ نے اس کو کاٹا، اور کاٹتے ہوئے اس کے اندر پھر جرجری آئی اور اس کا خون نکل گیا، تو ٹھیک ہے. الا ما ذکیتم، یہ اس کا استثناء ہے. اسی طرح اگر کسی چوٹ لگی اور ابھی وہ مرا نہیں اور آپ نے اس کو ذبح کر لیا اور اس کا خون نکل گیا. یاد رکھیے کہ جب دماغ میں چوٹ لگتی ہے نا، جس طرح یہ سن کر کے جو مارتے ہیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب دماغ سن ہوتا ہے تو جسم سے خون کا اخراج پوری طرح نہیں ہوتا، اس میں خون رگوں کے اندر رہ جاتا ہے. کیونکہ اگر دماغ ڈیڈ ہو جائے، کیونکہ سارے جسم کا، باڈی کا تعلق کس سے؟ دماغ سے، برین کے ساتھ ہے. جب وہ ڈیڈ ہو جائے تو پھر باقی جسم مر جاتا ہے، یعنی وہ پوری طرح خون باہر نہیں نکال سکتا. تو کئی تم میں خون کا بہانا شرط ہے. وما ذبح، اور کیا حرام کر دیا گیا؟ جو ذبح کیا جائے، یعنی باقاعدہ ذبح کیا جائے، چھری پھیر کے ذبح کیا جا رہا ہے. علی النصب، آستانوں پر. نصب وہ پتھر جو عبادت کے لیے نصب کیا جاتا ہے، خواہ وہ بت ہو یا ویسے ہی پتھر ہو، یعنی کسی مخصوص ذہن کے ساتھ اس پتھر کے اوپر رکھ کے ذبح کیا جائے، یا اس کے سامنے رکھ کے کیا جائے، یا اسے گود میں لے کے کیا جائے. یعنی کسی بھی طرح اگر کوئی تصور ایسا اس ذبح کے ساتھ وابستہ ہے، ایک تو یہ نا انسانوں کے نام پہ ذبح کرنا، اور بعض اوقات بتوں کے نام پہ جو ذبح کیا جاتا ہے یا پتھروں کے سامنے رکھ کے کیا جاتا ہے، مخصوص عبادت کے لیے جو پتھر رکھے جاتے ہیں، وہ بھی گوشت حرام ہے، یا وہ جانور بھی حرام. عام طور پر مشرکین یہ کرتے ہیں. اور کیا حرام ہے؟ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا، اور یہ کہ تم قسمت کا حال معلوم کرو. تستقسموا کا روٹ کیا ہے؟ قاف سین میم، قسمت. قسمت کس کو کہتے ہیں؟ قسمت کا حال معلوم کرنا کیا ہے؟ فارچون ٹیلنگ جو ہوتی. بالازلام، تیروں کے ساتھ. ازلام زائی لام میم اس کا روٹ ہے، اور ظلم کی جمع ہے وہ تیر جس پر نہ لگائے گئے ہوں، خالی تیر. تو عربوں کے ہاں
تیر کی شکل کی لکڑیاں ہوتی تھی جن کے اوپر لکھا ہوا ہوتا تھا. کیا لکھا ہوتا تھا؟ ایک پہ لکھا ہوتا تھا یہ کام کرو افعل، دوسرے پہ لکھا ہوتا تھا لا تفعل، کسی کو خالی چھوڑ دیا جاتا تھا. اب وہ تیر کیا کرتے تھے، کسی مثلا کپڑے کی پوٹلی میں رکھ لیتے تھے، چھوٹے چھوٹے تیر کسی کپڑے کی پوٹلی میں رکھ لیے. اب آپ کی زندگی میں کوئی اہم مسئلہ ہے، مثلا شادی کرنا ہے یا سفر کرنا ہے یا کوئی بزنس کرنا ہے، تو اسلام نے ہمیں کیا حکم دیا کہ ایسے موقعوں پہ کیا کرو؟ استخارہ. تو اہل جاہلیت استخارہ نہیں کرتے تھے. وہ کیا کرتے تھے؟ کسی بت کے پاس جاتے اور اس کے پاس بیٹھے ہوئے جو مجاور ہوتے تھے ان کے پاس اس طرح کے تیر رکھے ہوتے تھے. تو وہ کیا کرتے کہ وہ کہتے کہ اچھا ان تیروں میں سے کوئی تیر نکال لو، جسے وہ ہمارے عام طور پہ پرچیاں ڈال کے کسی ایک بچے سے کہتے ہیں پرچی نکال لو، فال نکالنا، جیسے طوطا فال بھی ہوتی. تو اس میں کیا ہوتا کہ وہ تیر نکالتے، اگر وہ تیر نکل آتا کر لو تو کہتے بس ٹھیک ہے یہ کام میرے لیے جائز ہے اور بہت اچھا ہے. اگر وہ نکل آتا کہ نہیں کرو تو چاہے وہ کتنا ہی فائدے کا کام ہوتا اسے چھوڑ دیتے. توہمات پر شگون اور سپرسٹیشنز، کوئی حقیقت ہی نہیں اس کی بھی. وہ اس تیر نے کہاں سے آپ کو بتایا کہ یہ کام آپ کے لیے ٹھیک ہے یا نہیں؟ کوئی اللہ کا حکم تھوڑی اس میں لکھا ہوا ہے، تو آپ کے اپنے ہاتھوں نے لکھا ہوا اس کو. اور اگر خالی نکل آتا تو پھر دوبارہ سے پھر شروع کرتے، اور اس پر بعض اوقات وہ کوئی نذرانہ بھی پیش کرتے تھے، اور اس میں وہ اس بت کی یا اس کی رضامندی سمجھتے تھے، کہتے تھے ہاں جی ہمیں اذن مل گیا، اذن نہیں ملا. ابھی آپ دیکھیں مسلمانوں کے اندر بعض اوقات یہ بہت عام رواج ہے کہ وہ کسی نجومی کے پاس جاتے ہیں، پھر وہ ہندسوں سے لکیروں سے معلوم نہیں کہاں کہاں سے قسمت کے حال معلوم کرتے. بعض کو پرندوں سے، وہ پرندہ اس طرف اڑ کے گیا دائیں طرف تو کام ٹھیک ہے، اور بائیں طرف گیا تو ٹھیک نہیں. تو کوئی بھی قسم جس کے ذریعے لوگ غیب کا حال معلوم کرنے کی کوشش کریں یہ سب منع ہے. استخارے کے بارے میں بھی لوگوں نے بعض اوقات اس کو غیب کا حال معلوم کرنے کا ذریعہ بنایا، وہ بات نہیں ہے. اصل میں یہ ہے کہ اس میں دل کا رجحان ایسا ہو جاتا ہے، یا کوئی شخص ایسا آ جاتا ہے سامنے جو آپ کو مشورہ دے دیتا ہے، یا کسی بھی طریقے سے آپ کو جو رہنمائی مل جاتی ہے. تو وہ کیا ہوتا ہے، مثلاً آپ استخارہ کر رہے ہیں اور آپ سوچتے ہیں میں یہ کام کروں یا نہ کروں، نفل پڑھ کے آپ بیٹھے، اتنے میں کوئی شخص آپ سے ملنے آ جاتا اور بغیر کسی کانٹیکس کے وہ کوئی ایسی بات شروع کرتا ہے کہ جس میں بالکل وہی بات ہوتی ہے جس پہ آپ اللہ سے مشورہ چاہ رہے ہوتے. تو وہ شخص کیا بن جاتا ہے، ایک وسیلہ بن جاتا ہے، یہ ایک سبب بن جاتا ہے. بعض اوقات کوئی ایسی چیز پیش آ جاتی ہے، بعض اوقات ایسی بات کھل جاتی ہے کہ جو انسان کے لیے بالکل آؤٹ آف دا وے جا کر، اور بعض اوقات خواب آ جاتا ہے. خواب کا آنا شرط نہیں ہے، بعض لوگ اس کو ضروری سمجھتے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن آ بھی سکتا ہے کیونکہ رہنمائی اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے دیتا ہے نا. بعض اوقات آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ اس کے بعد قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں، اچانک اس میں کوئی ایسی چیز سامنے آ جاتی ہے، اللہ کا حکم سامنے آ جاتا ہے جو آپ کو بھولا ہوا ہوتا ہے کہ اچھا یہ تو قرآن پاک میں اللہ کا صاف حکم ہے، اگر رشتہ داروں کو دو یا کچھ کرو، کئی چیزیں ہوتی ہیں. یا کوئی آپ ایسا بزنس شروع کرنے والے تھے جو اصلاً حلال نہیں تھا اور آپ کو یاد ہی نہیں تھا، بھولا ہوا تھا، اور اچانک آپ نے قرآن پاک میں جیسے مرد حضرات کا کو مسجد جا کے نماز پڑھے، آپ نفل پڑھے، اتنے میں اٹھ کے اللہ اکبر کی اور امام نے جو آیات شروع کی اس میں واضح طور پر حکم پتہ چل گیا. تو وہ بھی کوئی کھیل تماشا نہیں ہوتا کہ اس میں سے جنتر منتر پتہ چل رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کسی بھی طریقے سے آپ کو سمجھا سکتے ہیں، یا وہ کسی انسان کے ذریعے، کسی سبب اور کسی وسیلے کے ذریعے. تو بنیادی طور پر استخارے میں دعا آپ کیا کرتے ہیں کہ یا رب اگر یہ کام میرے حق میں اچھا ہے تو تو کیا کر دے، اس کو میرے لیے آسان کر دے اور اس کو برکت والا بنا دے، اور اگر یہ ٹھیک نہیں ہے تو تو اسے مجھ سے پھیر دے اور مجھے اس سے پھیر دے، اور جہاں خیر ہے مجھے وہاں لے جا. تو کیا ہوتا ہے، وہ کام نہیں ہوتا، پھر آپ کہتے نہیں وہ استخارہ کیا تھا مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی. بھی سمجھ یہی تو آئے کہ ہو گیا کام تو ٹھیک ہے، نہیں ہوا تو نہیں. لیکن تیروں کے ذریعے یا کسی بھی اور انداز سے قسمت کے حال معلوم کرنا، اور خاص طور پر تیروں کے ذریعے، تو یہ درست نہیں. یہ سب کیا حرام ہے. حرمت سورت کا شروع آپ یاد رکھیے کیا کہ یہ سورت آخری سورتوں میں سے، اور اس کے احکام محکم متشابہ نہیں، اور ان پر عمل کرنا لازم ہے. ان احکامات کو منسوخ مت سمجھو. تو تیروں کے ذریعے قسمت کے حال معلوم. اچھا اس کا یہ مطلب نہیں کہ تیروں کے علاوہ آپ معلوم کر سکتے ہیں، جو ہاروسکوپ پڑھنا ہے، یا وہ کہہ رہی ہیں کہ بعض لوگ ٹی لیوز جو ہوتے چائے کی پتی اس کو اوپر دیکھتے ہیں کہ اس سے شاید کوئی عبارت بنتی ہے، معلوم نہیں کیا بنتا ہے.
بعض لوگ بالوں کو دیکھ کے، بعض لوگ چال کو دیکھ کے، معلوم نہیں کس کس طریقے سے یہ سب قسمت کے حال معلوم کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ درست نہیں ہیں. قسمت کا حال اللہ ہی کو پتہ ہے. ذالکم فسق، یہ فسق ہے، نافرمانی ہے. فسق کیا ہوتا ہے؟ اطاعت کی حد سے باہر نکلنا، یہ فسق ہوتا ہے. تو ان ساری چیزوں کو فسق کیوں کہا گیا؟ اور خاص طور پر قسمت کا حال معلوم اس طرح کرنا فسق کیوں کہا گیا؟ تاکہ لوگ اس سے باز آئیں، اس سے نفرت کریں، اسے حرام سمجھیں. تقدیر پر ایمان جو ہے وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے استخارہ کرنے کے بعد بھی آپ کے لیے وہ حالات جو ہیں وہ الٹ ہو جاتے ہیں کہ زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤنس تو ہیں، پھر آپ استخارے سے شکوہ کرنے لگتے ہیں. آپ کہتے ہیں ہم نے استخارہ بھی کیا تو پھر بھی یہ ہو گیا. ہاں بھئی، پھر بھی اگر الٹ ہوا تو ہو سکتا ہے اس الٹ میں ہی بھلائی ہو، اسی میں ہی کوئی خیر نکلنے والی ہو جو آپ کو بظاہر نظر نہیں آ رہی. اصل میں مشکل پتہ کیا ہے ہم سب کی، کہ ہم زندگی کی حقیقت کو نہیں سمجھتے. اقبال کا شعر ہے نا، زندگی کی حقیقت کو کن کے دل سے پوچھ، تیشا ہو سنگے گراں ہے زندگی. بہرحال مطلب اس کا کیا ہے کہ زندگی جو ہے اس کی حقیقت کوہ کن کے دل سے پوچھ. کوہ کن کون ہوتا ہے؟ پہاڑ تراشنے والا. پہاڑ تراشنے والے، پتھر توڑنے والے، پتھر کوٹنے والے سے جا کے پوچھو زندگی کس کو کہتے ہیں. زندگی نام ہے پتھر توڑنے کا. زندگی کے رستے میں، سفر میں بڑے بڑے پتھر ہیں اور آپ کو ہر روز ایک نیا پتھر توڑ کے رستہ بنانا ہے. جو لوگ اس حقیقت کو سمجھ جائیں وہ پھر پریپیئرڈ رہتے ہیں کہ ابھی یہ مشکل آئے گی اور یہاں یہ رکاوٹ آئے گی اور یہاں یہ آئے گی، مجھے روز ایک نئے سرے سے، کیونکہ پتھر توڑنا سب سے مشکل کام ہے نا. تو زندگی ہر روز ایک نئے پتھر توڑنے کا نام ہے، ایک نئی رکاوٹ کو ہٹانے کا نام ہے. زندگی کو آسان چیز نہیں ہے، وہ پھولوں کی سیج نہیں ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ اچھا یہ مسئلہ بس حل ہو جائے تو اس کے بعد تو میری ہر چیز ٹھیک ہو. نہیں ہے، وہ ختم ہوگا تو ایک اور آ جائے گا، ایک اور آ جائے گا. تو یہ زندگی تو سراسر جد و جہد کرنے کا نام. جو لوگ زندگی کی حقیقت سمجھ جائیں پھر وہ نہیں ٹھوکریں کھاتے. انہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ تو ہونا ہی تھا، یہ تو آنا ہی تھا. پھول ہے تو کانٹا تو ہے ساتھ. لیکن ہم دوسرے پہلو کو بھول جاتے ہیں. ہم دن جب دیکھتے ہیں تو ہم خوش ہو جاتے ہیں دن ہے، لیکن یہ بھول جاتے ہیں رات آنی ہے، اور رات آئے تو مایوس ہو جاتے ہیں. بھول جاتے ہیں کہ دن آنا ہے. تو ہم کس کے بیچ میں؟ دن اور رات کے بیچ میں ہیں. کبھی ایک ہے کبھی دوسرا ہے. بہرحال تو یہاں پر کیا فرمایا؟ ذالکم فسق الیوم، آج کے دن. آج کا دن سے مراد یہاں وہ دن ہے جب یہ وحی نازل ہو رہی تھی. وہ مقام اور موقع ہے عرفہ کے دن، 9 ذوالحج کو کہتے ہیں، جمعے کا دن بھی تھا. الیوم، آج کے دن، یئس الذین، مایوس ہو گئے وہ سب لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا. کس بات سے؟ من دینکم، تمہارے دین سے. تمہارے دین سے مایوس ہو گئے. کیا مایوسی ہوئی تھی ان سب کو؟ کہ اب اس کا راستہ نہیں روک سکتے، اب یہ اسٹیبلش ہو گیا، اب یہ جم گیا. کب نازل ہوئی تھی یہ آیات؟ حجۃ الوداع کے موقع پر. حجۃ الوداع کے موقع پر کتنے لوگ آپ کے ساتھ تھے؟ 1,40,000. ایک جم غفیر، ہر علاقے اور قبیلے کے لوگ آپ کے ساتھ شریک تھے. اتنا بڑا ہجوم دیکھ کر جو باقی لوگ تھے ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کو سمجھ آ گئی کیا؟ کہ اب اسلام آ چکا ہے، پھیل چکا ہے، اب اس کو یہاں سے نکالا نہیں جا سکتا. وہ اس دین کو بدل نہیں سکتے، وہ اب اس کو مٹا نہیں سکتے. اور جیسے وہ حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ شیطان اس بات سے مایوس ہو گیا کہ اس جزیرۃ العرب میں شیطان کی اب عبادت کی جائے. فلا تخشوہم، تو ان سے مت خوف کھاؤ. کن سے؟ دین کے دشمنوں سے. دین کے دشمنوں سے خوف مت کھاؤ. وخشونی، اور مجھ سے ڈرو. خشیت کون سا خوف ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے نا خوف اور ایک ہوتا ہے خشیت. خشیت کون سا خوف ہوتا ہے؟ جو کسی کی بڑائی کی وجہ سے ہو. تو اللہ سب سے بڑا ہے، لہذا اللہ کا خوف سب سے زیادہ ہونا چاہیے. دوسرے یہ کہ وہ خوف جو علم کے نتیجے میں انسان کے اندر پیدا ہو. خشیت وہ خوف جو علم کے نتیجے میں پیدا ہو. مثلا وہ آیت آتی نا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرتے ہیں اس کے علم والے بندے. جتنا جتنا علم زیادہ ہو. اور اہل علم کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ کہ وہ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، وہ بندوں سے نہیں ڈرتے. جب تک بندوں کا ڈر رہے یا بندوں کا ڈر اللہ کے ڈر سے اوپر ہو تو سمجھیے کہ ابھی علم نہیں آیا.
حقیقی علم جس کے اندر آ جاتا ہے، جس کے اندر علم راسخ ہو جاتا ہے، پھر اس کے دل سے بندوں کا خوف نکل جاتا ہے، کیونکہ اللہ کا خوف ان کے دل میں آ جاتا ہے۔ تو یہی فرق ہوتا ہے عام بندوں میں اور علم والوں میں۔ تو یہاں دین کے دشمنوں سے ڈرنے سے روکا گیا کہ ان سے مت ڈرو، وخشونی، اور مجھ سے ڈرو۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کی تکمیل کر دی۔ تو کیا پہلے دین ناقص تھا؟ کیا مراد ہے اس سے؟ نزول مکمل ہوا، دین کا نزول، دین کا جو آنا تھا تمہارے پاس وہ کمپلیٹ ہو گیا، آ گیا۔ اسی لیے اس آیت کو آخری آیت کہا جاتا ہے کہ اس آیت پر پھر کیا ہوا؟ وہی مکمل ہو گئی۔ ایک رائے یہی ہے کہ یہ سب سے آخری آیت ہے۔ اور ویسے بھی ابھی دیکھیں نا حضرت عائشہ کی جو حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے کہ یہ آخری صورت ہے اور منسوخ نہیں اس کے بعد کچھ۔ بہرحال تو تمہارے لیے تمہارا دین مکمل ہو گیا سے مراد یہ نہیں کہ پہلے دین ناقص تھا، اس میں کمی تھی تو اب پورا ہو گیا۔ مراد اس سے یہ ہے کہ اس کا نزول مکمل ہو گیا۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا ختم قرآن، تو کیا مراد ہوتی ہے اس سے؟ کہ ہمارا پڑھنا مکمل ہو گیا، تکمیل ہو گئی۔ اس سے مراد یہ تو نہیں ہوتی کہ آپ نے قرآن کو دنیا سے ختم کر دیا یا اپنی زندگی سے ختم کر دیا، یہ تو نہیں مانا ہوتا نا۔ تو مکمل کرنے کا مطلب بھی کیا ہے کہ نزول وحی کمپلیٹ ہو گئی ہے، جو حکم تمہیں ملنے تھے مل گئے، شریعت کی تکمیل ہو گئی۔ اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر شریعت کی تکمیل ہو جائے تو نئے نبی کی بھی ضرورت نہیں، نئے رسول کی بھی ضرورت نہیں۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے اپنی نعمت تم پہ تمام کر دی۔ کس چیز کو نعمت کہا جا رہا ہے؟ دین اسلام کو۔ یہ اللہ کا کتنا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مکمل دین دیا، کوئی چیز چھوڑی نہیں۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا، پسند کیا۔ جیسے ایک اور جگہ پر آتا ہے وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اللہ اپنے بندوں کے لیے کیا نہیں پسند کرتا؟ کفر۔ اس نے دین کو پسند کیا، تمہارے لیے اسلام کو پسند کیا ہے۔ اور اگر کوئی شخص اسلام کے علاوہ کچھ اور چاہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اس سے قبول نہ کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہوگا۔ یہ جو الیوم اکملت لکم دینکم والی آیت ہے نا، یہ آیت چونکہ آخری آیت ہے قرآن پاک کی اور بہت ہی خوبصورت آیت ہے۔ اس کے بارے میں ایک حدیث ہے، وہ آپ کو سنانا چاہوں گی، بخاری کی روایت ہے۔ یہودی لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے، تم ایک ایسی آیت پڑھتے ہو کہ اگر وہ آیت ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اسے عید کا دن مقرر کر لیتے، یعنی اتنی بہترین آیت تم کو ملی ہے کہ اگر ہمیں ملتی تو ہم اس دن کو، جس دن یہ آیت اتری تھی، عید کا دن بنا لیتے۔ حضرت عمر نے کہا، میں خوب جانتا ہوں کہ یہ آیت کب اور کہاں اتری اور اس وقت آپ کہاں تشریف رکھتے تھے۔ یہ آیت عرفہ کے دن اتری اور ہم اس وقت عرفات میں تھے، اور راوی کہتے ہیں مجھے شک ہے اس دن جمعہ تھا یا کوئی اور دن، اور پھر اس دن کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ فمن استر، تو جو کوئی مجبور کیا گیا، استراری کیفیت، اردو میں پڑھتے ہیں نا استرار، روٹ کیا؟ ضاد رے ضرر سے، فی مخمصۃ، بھوک میں۔ مخمصہ کا روٹ جو ہے نا خا میم صاد ہے، بھوک سے پیٹ کا پچکنا، شدید بھوک، ایسی بھوک کہ پیٹ اندر لگ جائے، کچھ نہ ہو پیٹ میں۔ تو جو شدید بھوک میں مجبور کر دیا گیا ہو، بے قرار ہو گیا ہو، غیر متجانف، نہ مائل ہونے والا ہو۔ متجانف کا روٹ کیا؟ جیم نون فے، جنفا۔ جنفا کا مطلب ہوتا ہے گناہ کی طرف میلان کرنے والا، اور اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ حنفا۔ تو ایسا شخص، اس کے لیے گناہ نہیں۔ غیر متجانف لاسم، گناہ کی طرف مائل ہونے والا نہ ہو۔ جیسے پیچھے آپ پڑھ چکے نا، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، نہ چاہنے والا ہو اور نہ ہی حد سے بڑھنے والا ہو، صرف اپنی موت سے بچنے کے لیے کچھ کھا لے تو کوئی حرج نہیں۔ فإن اللہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم ہے۔ تو اس آیت کی روح سے کیا پتہ چلتا ہے ہمیں؟ کہ کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حرام کر دی ہیں،
اور یہاں تقریباً 10 چیزوں کا ذکر ہے. کون کون سی؟ مردار، خون، خنزیر کا گوشت، غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا ہوا، گلا گھوٹ کے مرنے والا، چوٹ کھا کے مرنے والا، اوپر سے گر کے مرنے والا، سینگ لڑانے سے مرنے والی یا سینگ لگنے سے مرنے والی بکری یا بھیڑ یا جو بھی، جسے درندے کھا جائیں سوائے اس کے کہ جس کو ذبح کر لیا گیا ہو، اور پھر جس کو آستانوں پر ذبح کیا گیا ہو. یہ 10 چیزیں حرام ہیں کھانے پینے میں. ٹھیک ہے. اور تیروں کے ذریعے جو قسمت معلوم کرنا ہے یہ بھی اسی درجے کی برائی ہے. یہ اس لیے ساتھ ذکر ہے. کھانے پینے کی 10 چیزوں کو حرام یہاں کیا گیا، اور اس کے علاوہ اسی درجے کی برائی قسمت کے حال معلوم کرنا. اور آپ دیکھیے کہ یہ ایک طرح سے آخری حکم ہے نا، یہ پوری آیت ہے. تو آخری حکم جو دیا گیا قرآن میں وہ کیا ہے؟ کہ قسمتوں کے حال معلوم نہ کرو. اور آج آپ دیکھیں اچھے بھلے پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ایسے ایسے توہمات کا شکار ہوتے ہیں. قرآن پڑھنے پڑھانے والے بھی بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتوں میں کبھی نجومی کے پاس چلے گئے، کبھی کسی سے کچھ پوچھا، کبھی اس سے حال معلوم کر، کسی بابے کے پاس، کسی فقیر کے پاس، کسی سادھو کے پاس، کسی مجذوب کے پاس جن کو اپنی ہوش نہیں، ان سے جا کے قسمت کے حال معلوم کیے جاتے ہیں. تو یہ انتہائی غلط کاموں میں سے ایک غلط کام ہے. اخباروں میں روز سویرے اٹھ کے لوگ دیکھتے ہیں کہ آج ہمارا دن، یہ ہفتہ کیسا گزرے گا، اور یہ مہینہ کیسے گزرے گا، اور یہ سال کیسے گزرے گا، اور باقاعدہ وہ کتابیں خریدتے ہیں بڑی بڑی، اور روز اس کو اس طرح پڑھتے ہیں جیسے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، یا ٹیلی ویژن پہ بتایا جا رہا ہوتا ہے. بعض اوقات مجھے یہاں کا تو نہیں پتا، لیکن پاکستان میں تو ایسا ایک پروگرام آتا تھا جس میں فلاں برج میں پیدا ہونے والوں کا آج کا دن یہ ہوگا، ڈرائیونگ میں احتیاط کیجیے، فلاں چیز میں احتیاط کیجیے. یہ صرف سوچ اور اتفاق ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ دیکھیں گے کہ اس پہ پوری ریسرچ ہوئی ہے برطانیہ میں، اور 30-40 سال میں جا کے وہ ریسرچ پوری ہوئی کہ جس میں ایک ہی دن پیدا ہونے والے بچوں کی آگے کی زندگی کو جب کمپیئر کیا گیا تو ہر ایک کی عادتیں اور جانات اور ہر چیز فرق تھی. آپ نے 2 جڑواں بھائیوں کی عادتوں میں فرق دیکھا ہوگا، مزاج کا فرق، عادتوں کا فرق، پڑھنے لکھنے کی ہیبٹس، کئی چیزوں کا فرق. جب وہ ایک ماں کے پیٹ میں رہے اور ایک وقت ایک دن پیدا ہوئے، ان میں فرق ہے. تو باقی یہ صرف تخیلات ہیں، توہمات ہیں، حقیقت کچھ بھی نہیں ہے، سب دھوکہ ہے، سب جھوٹ لکھا ہوتا ہے. اور اس میں انسان ایمان جب لے آتا ہے تو وہ سچ لگنے لگتا ہے، ہوتا کچھ نہیں. بعض اوقات یہ ہے کہ لوگ توہمات پیدا بھی کر دیتے ہیں. تو ان سب چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ توہمات جو ہیں وہ غیر اللہ پر اعتقاد ہے، عقیدے کے سخت خلاف چیز ہے، اور انسان کو کمزور بناتا ہے. اللہ پر ایمان انسان کو مضبوط بناتا ہے، اور غیر اللہ پر اعتقاد جو ہے وہ انسان کو کمزور کرتا ہے. اور ویسے بھی غیر اللہ کے سہارے جو ہیں وہ کیا ہیں، آگے وہ تفصیل آئے گی انشاءاللہ سورۃ الانعام میں، عنکبوت میں، بہت جگہوں پہ آئیں گی یہ باتیں. اس لیے آج ہم اپنی انہی آیات پہ فوکس کرتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنا اپنا جائزہ لے کہ کہیں وہ کسی بھی زندگی کے حصے میں کسی توہم کا شکار تو نہیں. ایک کیسٹ ہے یہ ماہ سفر اور بدشگونی، اس میں اقسام بھی بتائی ہوئی اور احادیث کے ریفرنس کے ساتھ بتایا ہوا ہے کہ کس کس قسم کی چیز جو ہے وہ منع ہے. اس کو شرک کہا گیا. تیارہ جو ہے کوئی بھی چیز جس کے اوپر آپ بھروسہ کریں، جس سے آپ اس طرح غائبانہ طور پر فائدے کی توقع رکھیں، اگر اسباب کے ساتھ ہو تو وہ تو اور چیز ہے نا. یسألونک، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں. وہ کون ہے؟ صحابہ کرام. 12 مقامات پر یہ انداز ملتا ہے، اور آپ سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سے سوال کرتے ہیں ماذا احل لہم، ان کے لیے حلال کیا کیا گیا ہے. اب آپ دیکھیے نا کہ ساری حرام چیزوں کی جب تفصیل آئی، ڈیٹیل آئی کہ یہ اور یہ چیزیں حرام کر دی گئیں، تو ان کے ذہن میں خیال آیا کہ پھر حلال کیا ہے، اس کی بھی ہمیں کوئی ڈیٹیل بتائی جائے. یسألونک ماذا احل لہم، آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے حلال کیا کیا گیا ہے. آپ دیکھیے صحابہ کرام کا اخلاق اور مزاج اور سنجیدگی کہ ان کے سوال کتنے کام کے ہوتے تھے، بیکار کے نہیں ہوتے تھے. کیونکہ سوال انسان کی شخصیت کی پہچان ہوتا ہے، انسان کے رویے کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ کسی معاملے میں کتنا سنجیدہ ہے، کتنا سیریس ہے. تو طالب علم جو ہوتا ہے، علم طلب کرنے والا، وہ ہمیشہ کارآمد سوال کرتا ہے. اور جو لوگ علم کو محض مشغلہ بنائے ہوئے ہوں تو وہ بحث برائے بحث کرتے رہتے ہیں، یا
کسی کے بہاف پہ کرتے رہتے ہیں یا جسٹ فار فن کرتے رہتے ہیں، ان کا اپنا اس سے کوئی مقصد نہیں ہوتا. قل کہہ دیجیے. اب یہ ان کی سنجیدگی کی علامت ہے نا، جب انہوں نے حرام کی تفصیل پڑھی تو ان کو فکر لاحق ہوئی، تو اس فکر کے ساتھ یہ سوال آیا تو جواب دیا گیا احل لکم الطیبات، حلال کر دی گئی تمہارے لیے ساری پاکیزہ چیزیں. حرام کی تو لسٹ دی گئی کہ وہ محدود ہے، لیکن حلال کا دائرہ بہت وسیع ہے. ہر وہ چیز جو پاک صاف ستھری ہے سب حلال ہے، سوائے اس کے کہ جو پیچھے ریسٹرکشنز بتائی گئیں کہ ایک حلال چیز بھی کب حرام ہو جاتی ہے، جیسے اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے لیا جائے، کیونکہ اس میں ظاہری ناپاکی تو نہیں مگر عقیدے کی نجاست موجود ہے، کیونکہ انما المشرکون نجس، تو وہ نجاست ان کے جسم کی نجاست نہیں ہے، وہ نجاست ان کی سوچ کی نجاست. وما علمتم، اور جو سکھایا تم نے، علم یعلم تعلیم، تھوڑا تھوڑا کر کے سکھانا، ٹریننگ دینا، اور جو تعلیم دی تم نے، من الجوارح، جوارح کو. جوارح کیا چیز ہے؟ جوارح جارح کی جمع، جارح کا لفظ جرح سے نکلا ہے. جارح کہتے ہیں کمانے والے کو، وما جرحتم باللیل، چلنے کو کہتے ہیں، کوشش کرنے کو، کمائی کرنا، محنت کرنا. تو مراد ہیں غذا کمانے والے. جو سکھایا تم نے غذا کمانے والوں کو، یعنی شکاری جانور. شکاری جانور جو شکار کر کے لاتے ہیں وہ شکار بھی حلال ہے تمہارے لیے، یہ مراد ہے. اور جارح کا لفظ اگر جرح سے لیا جائے تو جرح کس کو کہتے ہیں؟ زخم کو، زخمی کرنے والے. اب ظاہر ہے کہ اگر سدھایا ہوا کتا جا کے کسی ہرن کو یا کسی اور جانور کو پکڑے گا تو کیا ہوگا؟ اسے زخم لگائے گا نا، تبھی پکڑا جائے گا، اٹیک کرے گا اس پر. یا اگر کوئی پرندہ جو ہے وہ جا کے کسی پرندے کو پکڑتا ہے، چونچ سے پکڑے گا، پنجے سے پکڑے گا تو زخم لگے گا. تو یہ جارح ہے. جارح کا مطلب ہوتا ہے، جارحانہ انداز کیا ہوتا ہے؟ اٹیکنگ، اٹیک کرنے والے، زخم لگانے والے یا پھر کمانے والے. تو من الجوارح، اور وہ کون کون سے؟ یعنی ہر شکاری جانور، خاص طور پر کتا، باز، شکرا، شاہین. مکلبین، ٹریننگ دیتے ہوئے. مکلب، مکلب کا روٹ کیا؟ کلب. شکار کی تعلیم دینے والے یعنی معلمین. تعلمونہن، تم خود سکھاتے ہو ان کو. یعنی ایسے شکاری جانور، مثلا شکاری کتا جس کو شکار کی ٹریننگ دی گئی ہو. انٹرینڈ کا شکار نہیں قابل قبول، یہ شرط ہے. اور ٹریننگ میں کیا چیز آتی ہے؟ جن کتوں کو ٹریننگ دی ہوتی ہے، ہر چیز میں ٹریننگ دی ہوتی ہے. آپ کبھی واک پہ جا رہے ہوں اور راستے میں کوئی کتے والا گزرے تو آپ نے دیکھا ہوگا کس طرح وہ ان سے بات کر رہے تھے، ویٹ، اسٹاپ، سٹ، اسٹینڈ. اور وہ کیا کرتے ہیں؟ وہی کرتے ہیں نا، ان کو رخ موڑ دیتے ہیں، سیدھے چلو، یہاں نہیں اترو. اس طرح باتیں کرتے جاتے ہیں جیسے کوئی اپنے بچوں سے باتیں کرتا ہے. ہم لوگ تو شاید اپنے بچوں سے بھی اتنی باتیں نہیں کرتے اور نہ ہی ان کو کوئی ٹریننگ دیتے ہیں کہ یہاں بیٹھو اور یہاں نہ بیٹھو. وہ ان کو سمجھتے بھی اپنے بچے ہی ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ٹریننگ تعلیم سے ہوتی ہے، تعلیم دینا ضروری ہے، اور ماں معلم ہے. تو یہاں شکاری جانوروں کی بھی باقاعدہ ٹریننگ ہوتی ہے. اگر آپ ایگلنٹن پہ جائیں تو وہاں ڈاگ ٹریننگ سکول ہے، اور کئی ملکوں میں تو اور باقاعدہ ان کو پاس اور فیل کیا جاتا ہے ٹریننگ میں. ان کے ہاسٹلز بھی ہوتے ہیں، یعنی اسکول ہے ان کا باقاعدہ. کہتے ایلیویٹر میں اگر ہمارے ساتھ کوئی ایسا شخص ہو جس نے کتا اٹھایا ہوا تو اسے سکھا رہے ہوتے ہیں کہ سے ہائے، یعنی تم بھی ہیلو کرو. ہم اپنے بچوں کو سلام نہیں سکھاتے کہ سلام کرو. یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ایئرپورٹ پہ کام کرتی تھی اور کتوں کو لے جایا جاتا تھا جہاز وغیرہ میں بھی، تو باقاعدہ ان کی آئی ڈی بھی ہوتی تھی، یعنی گلے میں لٹکائے ہوئے ہوتی ہیں چیزیں. K9 یونٹ ٹرین کتوں کے لیے، باقاعدہ ان کا یونٹ پولیس والوں کے لیے. تو بہرحال وما علمتم من الجوارح، اور جو تم نے سکھایا شکاری جانوروں کو. اور صرف یہ کتے نہیں بلکہ باز وغیرہ اور پرندوں کو بھی ٹریننگ دی جاتی ہے شکار کی. تو اس میں مکلبین یعنی ٹرینڈ ہو، وہ انٹرینڈ نہیں. ایسے نہیں کہ کوئی بھی کتا جا رہا ہے اور اس نے شکار پکڑ لیا اور آپ کہیں جی جانور کا شکار جو ہے وہ حلال ہے. نہیں، صرف ان جانوروں کا حلال ہے کہ جن کو باقاعدہ شکار کرنے کی ٹریننگ دی گئی ہو. فرق کیا ہے ٹریننگ دیے ہوئے اور نہ دیے ہوئے میں؟ وہ صرف شکار کر کے لے کے آئیں گے، وہ خود نہیں کھائیں گے.
اسی لیے یہ شرط رکھی گئی کہ جو اگر ٹرین کیا ہوا بھی کھا کے آئے تو وہ نہیں آپ کھا سکتے، پھر وہ کھائیں گے نہیں اس کو، اسے مخصوص جگہ سے پکڑ کے لائیں گے، زخمی کریں گے، جا کے اٹیک کریں گے. اور پھر یہ شرط بھی ہے کہ ان کے ساتھ کوئی انٹرینڈ کتا نہ شامل ہو. یعنی مثلاً ایک جا کے پکڑ رہا اور دو چار اور بھی، اور یہ نہیں پتا کہ کس نے حملہ کیا تھا پہلی دفعہ. اور پھر جب ان جانوروں کو چھوڑا جائے تو بسم اللہ پڑھ کے، بالکل ایسے ہی جیسے چھری پھیرتے وقت بسم اللہ پڑھی جاتی ہے. تو اسی طرح ان جانوروں کو شکار کے لیے جب چھوڑا جاتا ہے تو اس وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے چھوڑا جاتا ہے، اور جا کے جو کچھ وہ پکڑتے ہیں وہ واپس لاتے ہیں. اگر زندہ ہو تو ذبح کیا جائے گا، اگر راستے میں مر چکا ہو تو وہ حلال ہوگا، اس کو دوبارہ ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. انہوں تو حملہ ہی ایسی جگہ جا کرے گا جہاں سے خون نکلے گا. ٹریننگ بھی تو یہی ہوگی نا، پکڑنا کہاں سے، اسی چیز کی ٹریننگ ہے نا. ٹھیک ہے، تو یہی یہاں پر بتایا گیا ہے کہ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ، تم سکھاتے ہو ان کو، مما علمکم اللہ، اس میں سے جو سکھایا تم کو اللہ نے. تو اس علم کا سورس بھی کیا ہے پھر؟ اللہ کی ذات. تو علم سارے ہی اچھے ہیں، خواہ وہ دین کے ہیں یا دنیا کے ہیں، جب تک وہ انسانیت کی بھلائی میں ہیں. اور دنیاوی علوم کا سورس بھی اللہ کی ذات ہے. اس سے دنیا کے علم کی بھی فضیلت پتہ چل رہی. عام طور پہ ہمارے ہاں یہ سوچ پائی جاتی ہے نا کہ صرف دین کا علم جو ہے وہی فائدہ مند ہے، یا وہی سیکھنا جو ہے ثواب کا باعث ہے. اگر کوئی دنیا کا علم پڑھتا ہے تو وہ شاید ثواب کا باعث نہیں. ہر وہ مفید علم. ہمیں کیا دعا سکھائی گئی ہے؟ اللہم انی اسألک علما نافعا. تو نافع علم جو ہے اس میں دین کا علم تو ہے ہی، لیکن دنیا کا وہ علم جس سے آپ کسی کو فائدہ پہنچا سکیں، کسی بھی قسم کا فائدہ. مثلاً اگر آپ ڈاکٹر ہیں، یا اگر آپ انجینئر ہیں، یا آپ ایون جانوروں کے ڈاکٹر ہیں، یا آپ کچھ بھی ہیں، آپ کسی کا بھی دکھ درد اور تکلیف دور کر رہے ہیں، کسی کے کام آ رہے ہیں، کسی کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، تو ان سارے علوم کو سیکھنا باعث ثواب ہے. صرف وہ علوم سیکھنا، جیسے نجومی بننے کے لیے کوئی ٹریننگ لے، یا جادوگری سیکھے، یا اور حرام کام کرنے کے لیے، تو یہ ناپسندیدہ ہے. تو بات یہ ہے کہ مما علمکم اللہ. اب یہ آیت جو ہے نا، یہ بڑی اہم آیتوں میں سے ہے. اس سے دنیا کے علم کی فضیلت پتہ چل رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. افضل العلوم قرآن ہے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں بہترین ہے وہ لوگ جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. لیکن قرآن سیکھنا اور سکھانا اگر افضل ترین علم ہے تو اس کے بعد لوگ کیا ہوتے ہیں؟ باعث ہو جاتے ہیں. اگر کوئی دنیا کا علم پڑھ رہا ہے تو عموماً ہمارے ہاں دینی طبقے میں کیا چیز مشہور کی گئی؟ یہ تو کوئی کرنے کا کام ہی نہیں، یہ سب لوگ تو بیکار کے کام کر رہے ہیں. دنیا کا علم بھی صحیح نیت کے ساتھ، صحیح طریقے سے، صحیح فائدہ پہنچانے کے لیے سیکھا جائے تو وہ بھی سراسر عبادت ہے، کیونکہ اس کا سورس بھی کیا ہے؟ علمکم اللہ. اب کتوں کو ٹریننگ دینے کا علم ہے یہاں جس کی بات کی جا رہی ہے، اور کیا فرمایا جا رہا ہے کہ تم نے ان کو سکھایا، ذریعہ اور سبب تم تھے، استاد تم تھے ان کے، لیکن تمہیں کہاں سے پتا چلا؟ تم کہتے ہو میں نے فلاں سے سیکھا. فلاں کو کس نے سکھایا؟ اس کو کس نے سکھایا؟ اصل سورس تو اللہ ہی کی ذات ہے. سب سے پہلے کس کو سکھایا تھا اللہ نے؟ علم آدم الاسماء کلها. آدم کو سکھایا گیا تھا، اور پھر آدم سے اولاد آدم کو علم منتقل ہوئے. اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ وقتاً فوقتاً جتنی بھی انکشافات اور جو ایجادات ہوئی ہیں، اس میں اگر آپ دیکھیں تو بنیادی طور پر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے مختلف چیزیں لوگوں کو الہام ہوئی، یا القاء ہوئی، یا ان کے دل میں ڈالی گئیں. اب جیسے لا آف گریوٹی جو ہے، یا اسی طرح اور بہت سے، تو یہ اچانک مختلف لوگوں کے دل میں وہ چیز اللہ نے سجھا دی. اب ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ انہی لوگوں کو کیوں چنا گیا ایسے علم سکھانے کے لیے؟ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کوشش کرنے والے کو دیتا ہے، یعنی کس کے دل میں وہ ڈالتا ہے اور کس کے نہیں ڈالتا. ایسا نہیں کہ کوئی شخص نہ پڑھے نہ لکھے اور جاہل کا جاہل رہے اور وہ اچانک اس کو کوئی الہام ہو جائے اور آ کے کوئی انکشاف کر دے. یہ نہیں ہوتا. کیا ہوتا ہے؟ ایک شخص اپنی زندگی اس میں لگاتا ہے، اس کا سونا، کھانا، پینا، اٹھنا، بیٹھنا، اس کے بیک آف مائنڈ پر ایک ریل ہر وقت چل رہی ہوتی ہے اس علم کی.
جو کسی بھی علم کے ساتھ اس درجے کا شغف اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو وہ سجھاتا ہے جو عام بندوں کو نہیں سجھاتا، چاہے وہ دین کا علم ہو چاہے دنیا کا علم ہو۔ جب تک آپ کی کسی چیز کے ساتھ کمٹمنٹ نہیں ہوتی، جب تک آپ کسی چیز میں پوری طرح ان نہیں ہوتے، چاہے دنیا کا علم ہو، تو آپ کوئی نئی چیز نہیں لا سکتے، کوئی فائدے کی چیز نہیں لا سکتے۔ تو پیچھے بھی میں نے آپ سے ذکر اور عرض کی تھی راسخون فی العلم کی، کہ ایک علم کیا ہوتا ہے؟ سطحی علم ہوتا ہے، شیلو نالج ہوتا ہے، وہ سطحی باتیں پڑھ لی کر لی، اور ایک ہوتا ہے اس علم میں گہرائی، رسوخ، جماؤ، استقامت، اور اس کی ڈیپتھ میں جانا، اور اس کا ادراک کرنا، اور اس کے اندر اترنا، اور اس کی وہ چیزیں نکال لانا جو دوسروں کو نظر ہی نہیں آتی۔ یہ کس کو ملتا ہے؟ اس کو ملتا ہے جس کی اس چیز میں دلچسپی ہوتی ہے، اس کے اوپر توجہ ہوتی ہے، اس کے لیے کوشش کرتا ہے، اس کے لیے تھکتا ہے، اس کے لیے قربانی کرتا ہے، پھر اللہ ایسی چیزیں دکھاتا ہے۔ اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ جن لوگوں نے بھی واقعی علم کی خدمت کی، چاہے وہ دنیا کے علم تھے نا، چاہے وہ کوئی انسانوں کی نفسیات جاننے کا تھا یا انسانوں کے جسمانی علاج کا تھا، تو ہمیشہ کامیاب کسی بھی فیلڈ میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو امتحان کی رات کو پڑھنے والے نہیں۔ ایسے لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے، حقیقی کامیاب نہیں ہوتے۔ اگر وقتی طور پر کوئی داؤ دکا لگ بھی جائے تو وہ لانگ ٹرم فائدہ نہیں دیتا۔ کامیاب وہ لوگ ہوتے ہیں جو دن رات اس میں لگاتے ہیں، اپنی عمر اس میں کھپاتے ہیں، پھر اللہ ان کو ریوارڈ دیتا ہے، کیونکہ علم اس کائنات کی سب سے اعلیٰ اور اشرف چیز ہے، سب سے بہترین دولت ہے، ہر چیز سے اوپر رکھا۔ اللہ نے پہلی چیز آدم کو علم دی، اور وہ قرآن کا علم نہیں تھا اس وقت، دنیا کا علم تھا وہ۔ اب آپ دیکھیں کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بھی شخص علم حاصل کرے گا، وہ فرشتوں پر بھی فوقیت دی تھی نا آدم کو اسی علم کی بنا پر، وہ رول کرے گا۔ ریڈرز آر دا لیڈرز، جو پڑھتا پڑھاتا نہیں وہ لیڈ نہیں کر سکتا، چاہے آپ کے اندر کتنی بھی صلاحیت ہو، کتنی بھی لیڈرشپ کوالٹیز ہوں، لیکن اگر آپ نے پڑھا لکھا نہیں تو آپ کسی کام کے نہیں۔ تو یہاں پر بھی جو بات پتہ چل رہی ہے کہ یہ سارے علوم اصل میں آتے اللہ ہی کی طرف، کیونکہ کائنات اللہ نے بنائی۔ اب اگر دیکھا جائے تو فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، یہ ساری چیزیں، ان کا سورس کس چیز کے اوپر یہ تحقیقات ہے؟ اللہ کی تخلیق پر۔ تو ان کے بارے میں اصل علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ اس علم میں سے حصہ کس کو دیتا ہے؟ جو طلب رکھتا ہے، جو کوشش کرتا ہے، جو اپنا وقت لگاتا ہے، جو قربانی کرتا ہے۔ اور ہر اس شخص کی قدردانی ہے، اور ہر اس شخص کو اس کا ریوارڈ بھی ملتا ہے۔ یاد رکھیے کہ علم اپنی ذات میں اپنا ریوارڈ رکھتا ہے، کوئی اور آپ کو دے یا نہ کچھ دے۔ اسی لیے جو حقیقی طالب علم ہوتے ہیں نا، وہ کسی لالچ سے نہیں پڑھتے، وہ کسی کے دباؤ میں آ کے نہیں پڑھتے، وہ کسی مجبوری سے نہیں پڑھتے، وہ یہ صرف وقتی دنیا کے چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے نہیں پڑھتے، وہ اس سے کہیں آگے بڑھ کر پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود اس علم کے سیکھنے کے اندر اس کا ریوارڈ ہے، کیونکہ اس سے جو سیٹسفیکشن اور دل کا اطمینان اور سکون اور ایک خوشی جو نصیب ہوتی ہے، وہ بذات خود اس کا ریوارڈ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے حقیقی تعلق رکھنے والے اہل علم ہی ہوتے ہیں۔ اور کبھی یہ نہ سمجھے کہ دنیا کا علم جو ہے اس کا پڑھنا بیکار ہے یا پڑھانا بیکار ہے یا اس میں آپ کو جانا نہیں چاہیے۔ نہیں، اگر اس میں آپ جا رہے ہیں اور پھر آپ ساتھ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ جس طرح قرآن پھر آپ کو سمجھ آئے گا، وہ محض آپ کو دنیا کے بارے میں کچھ نہ جان کے صرف آپ ایک ہی چیز جان رہے ہیں، تو کیونکہ قرآن انسانوں کے اوپر اترا ہے نا، آپ انسانوں کو نہیں جانتے۔ قرآن میں سمندروں کی گہرائیوں کی باتیں بھی، آسمان اور فضاؤں کی باتیں بھی، ہر چیز کی، آپ ان کے بارے میں کچھ علم نہیں رکھتے۔ آپ کو وہ آیات سمجھ کتنی آئیں گی اور کیسے آئیں گی جب آپ ان چیزوں کا علم ہی نہیں رکھتے؟ یعنی یہ کتاب جو ہے یہ محض ریچولز کی کتاب نہیں ہے۔ تو اس لیے پچھلے دنوں میں جو آپ کو کہا گیا تھا کہ کتاب پڑھیں، تو اس سے مراد صرف دینی علم کی کتاب پڑھنا نہیں تھی، آپ مختلف چیزیں پڑھا کریں اور یہی دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے نفع مند علم دے، اور ان کو پڑھ کے پھر آپ قرآن کی طرف لوٹیں تو آپ دیکھیں گے کہ قرآن کی بھی بہتر انڈرسٹینڈنگ آپ کو ہوگی انشاءاللہ۔ فَكُلُوا، پس کھاؤ، کیا؟ مما، اس میں سے جو امسکنا علیکم، وہ پکڑ لائیں تمہارے لیے۔ کون؟ شکاری جانور۔ شکاری جانور جو تمہارے لیے پکڑ کے لے آئیں اسے کھاؤ۔ وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، یعنی ذکر کرو، کیا؟ اسم اللہ، اللہ کا نام، علیہ، اس پر۔ کس پر؟ جانور پر۔ یعنی جب شکار کے لیے چھوڑتے ہو اس کو تو اس وقت اللہ کا نام لے کے چھوڑو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نام سے جو کام کیا جاتا ہے اس میں
برکت ہوتی ہے. اور ویسے بھی کیا کہا گیا؟ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، وہ جانور نہ کھاؤ جس کو ذبح کرتے وقت یا جس کو شکار کرتے وقت اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو. سورۃ البقرہ کی طرح اس میں بھی بار بار احکامات کے ساتھ تقوی کا ذکر ہے. ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد لینے والا ہے حساب. جلدی سے مراد کیا ہے؟ جو ہی تم مرو گے اللہ کے پاس پہنچو گے، قیامت کے دن بھی اور موت کے بعد بھی. کیونکہ کوئی مر جائے تو پھر وہ واپس تو نہیں آ سکتا نا تلافی کے لیے، تو آگے ہی آگے جا رہا ہے. اس لیے زندگی کو غنیمت سمجھیں، جتنا وقت ملا ہے کچھ کر لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کے بیٹے حضرت سلمہ ہی تھے، ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. آپ کو معلوم ہے نا کہ وہ جب شادی ہوئی تھی تو وہ 4 بچے ساتھ آئے تھے نا حضرت ام سلمہ کے. تو کہاں پلے تھے؟ آپ کے گھر میں پلے تھے، آپ کے گھر میں تھے. تو آپ ان کی بھی تربیت کرتے تھے. اور ان کی تربیت کس طرح کرتے تھے کہ جیسے ان دیکھتے تھے کہ وہ نام پوچھتے، ان کا کھانے کو دیکھتے اور چیزوں کو، تو وہ بچہ کھا رہا تھا کھانا ساری پلیٹ میں ہاتھ مار کے، تو آپ نے فرمایا کہ اپنے سامنے سے کھاؤ اور بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.